مثال کے طور پر لفظ کا اپنا دلالت کے اعتبار سے، لفظ جب دلالت کرے گا نا کسی معنی پر، اس اعتبار سے 4 قسم ہیں. ایک جو تھا نا وہ دلالت عبارت النص، ایک اشارت النص، ایک دلالت النص، اور ایک ساروں کی میں نے مثال بھی وہ دے دی اور پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو وہ سمجھا بھی دے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اب آگے کتاب پڑھنی ہے یا یہ جو ریکارڈنگ میں ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا؟ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے اسی کو جو ہے نا اس کو نوٹ کرنا ہے. جو آیاتیں میں نے آپ کو بتا دی آپ نے اسی آیات کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اس کو لکھ بھی لو. جو تعریفات میں نے بتایا آپ نے انہیں تعریفات کو وہ بھی بتانے ہیں. اب یہ جو صفحہ نمبر آپ 99 پہ آ جائے نا، 99 صفحہ پر، یہ بس یہ تو میں کہتا ہوں ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو چلو میں پڑھا دیتا ہوں، بس یہاں کتاب ختم ہو جائے گی، اس کو بھی چلو پڑھ لیتے ہیں. یہ صفحہ 99 پہ آپ آ جائیں. یہاں لے کر شرعی احکامات کی بنیاد اور 5 مقاصد ہے. دیکھو ہماری جتنی بھی شرعی احکامات ہوتی ہے نا، شرعی احکام یعنی قرآن میں جو ذکر ہے یا حدیث میں جو ذکر ہے، ان کی بنیادی مقاصد وہ کیا ہوتے ہیں. تو احکام شرعیہ کی جو مقاصد ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ 5 ہیں، اور ان 5 کو کس نے ذکر کیا؟ امام غزالی نے ذکر کیا ہے. اب وہ 5 کیا ہے؟ ایک ہے حفاظت دین ہے، دوسرا ہے حفاظت نسل ہے، تیسرا ہے حفاظت عقل ہے، اور چوتھا جو ہے نا حفاظت مال ہے، اور 5واں جو ہے نا وہ کیا ہے؟ 5واں انہوں نے وہ حفاظت دین ہے، حفاظت نفس ہے، حفاظت نسل ہے، اور حفاظت عقل اور حفاظت مال ہے. یہ 5 ہو گئی. اب دیکھو ان 5 کو آپ کیسے سمجھو گے نا؟ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. مثال دین کیا چاہتا ہے؟ دین کا تقاضا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تقاضا ہے کہ دین کی حفاظت ہو. اور شریعت کی یہ 5 مقاصد ہے کہ آپ کا دین بھی محفوظ رہے، آپ کا نفس یعنی آپ کی جان بھی محفوظ رہے، اور آپ کی نسل وہ بھی محفوظ رہے، آپ کی عقل وہ بھی صحیح رہے، آپ کا مال وہ بھی محفوظ رہے. اب یہ چیزیں جو ہیں جو شریعت کی جو اصل مقاصد ہیں، مقصد ہے مین، اس کو چلو ٹھیک ہے، ہم دین کو کیسے محفوظ رکھیں گے، ہم نفس کو کیسے محفوظ رکھیں گے، ہم نسل کو کیسے محفوظ رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ. اب ہر ایک کا میں خلاصہ بتاتا ہوں. دیکھو دین کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو جہاد کی ضرورت پڑے گی. کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ جہاد کی. یعنی جب آپ جہاد کریں گے نا تو آپ کے سرحدات محفوظ ہوں گی، خانقاہیں محفوظ ہوں گی، کسی اور کی ہماری اپنی خود مختاری ہوگی، دین کا نظام ہوگا وغیرہ. تو جہاد کے ذریعے دین کی حفاظت ہوگی. یہاں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. نمبر 2 حفاظت نفس. نفس کی حفاظت کیسی ہوگی؟ دیکھو نفس کی حفاظت و آبرو کی حفاظت ایسی ہوگی کہ جب کوئی قتل کرے گا نا اور آپ اس طرح ایک ملک کے اندر قصاص کا نظام چلائے کہ مطلب کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور آپ نے اس قاتل سے وہ قصاص لے لیا، اس کو قتل کر دیا، تو اس سے آپ کی نفس جو ہے نا وہ بھی محفوظ رہے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے جو جان ہے نا، ہماری جو نفس ہے، یہ کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ جب قصاص کا نظام ہوگا، قصاص کا نظام موجود ہوگا ایک ملک کے اندر، جب لوگوں سے قصاصاً یہ ملک میں قتل عام کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، ادھر سے بندہ قتل کرے گا، ادھر عدالت اس کو ضمانت پر بری کر دے گا، وہ پھر جا کے باہر منہ چوک اس طرح تھاو دے گا کہ کیا کر دیا آپ نے. اب غریب جو ہے نا وہ پس رہا ہے، غریب کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، غریب مظلوم ہے، بڑا جو سرمایہ دار اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ قتل بھی کر جاتے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور پھر جیلوں میں بھی نہیں جاتے یا ضمانت پہ وہ رہا ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ نا کہ حفاظت نفس کی قصاص ہونا وہ ضروری ہے. یہ ہو گیا. نمبر 3 پہ آ جائیں حفاظت نسل. یہ جو نسل ہوتی ہے، نسل مطلب جو ہم اولاد پیدا کرتے ہیں، بچہ، بیٹا، بیٹی وغیرہ، یہ نسل کیسے محفوظ رہے گا؟ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے؟ یہ نسل کا محفوظ ہونا تو یہ معنی ہے نا کہ ہم کہہ سکیں نا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کی وہ کیا ہے، وہ بیٹی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں نا یہ جو حفاظت نسل ہے یہ ہوگا نکاح کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے ہوگا؟ نکاح کے ذریعے سے ہوگا. نکاح کے ذریعے سے ہم اس کو کیا کریں گے؟ وہ محفوظ بنائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر نکاح نہ ہوتا تو پھر پتہ نہ چلتا کہ یہ بچہ، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ بیٹی جو ہے نا وہ یہ کس کی ہے، تو پھر پتہ نہیں چلے گا. تو نکاح کے ذریعے سے نسل جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ وہ محفوظ رہے گا. اب بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اور نمبر 4 پہ جو ہے نا وہ حفظ عقل ہے. یعنی عقل کو ہم کیسے جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں گے؟ عقل کو دیکھو، عقل کو محفوظ کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ جو شراب بندہ پیتا ہے نا، اس شراب کی آپ سزا مقرر کر دے کہ جو بندہ بھی شراب پیے گا اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کو سزا دیا جائے گا، اس کو کوڑے دی جائیں گے. تو اگر حکومت وقت ان کو کوڑے دے
تو اس کے بعد وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ شراب نہیں پے گا. جب شراب نہیں پے گا تو پھر اس کا عقل بھی اپنی صحیح رہے گا, وہ بکواس بھی نہیں کرے گا, وہ بیہودہ باتیں بھی وہ نہیں کرے گی. اور پانچوں جو ہے وہ حفاظت مال ہے, کہ مال کی حفاظت جو شریعت کا مین مقصد ہے کہ مال محفوظ ہو. تو مال کیسے محفوظ ہوگا؟ مال جو محفوظ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب چور کا ہاتھ کاٹا جائے. جب کس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ چور کا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹا. جب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو آپ کا مال بھی محفوظ ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا کسی کی مال جو ہے نا وہ کیا کرے. اب اگر ہم ان مجموعی طور پر, آج ہمارا تقریباً یہ کتاب ختم ہو گیا, اب اگر ہم مجموعی طور پر ایک نظر ڈالیں نا تو ہمارے ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جب اتنی زیادہ یہ فسادات ہوتی ہیں تو اس میں ان 5 چیزوں پر عمل نہیں ہے. ورنہ اگر ان 5 چیزوں پر عمل ہوتا تو کبھی بھی یہ اس طرح کی کہانیاں نہ ہوتی, ملک پہ امن ہوتا, معاشی طور پر ہم مضبوط بھی ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو یہ کتاب آپ کا جو ہے نا اختتام پذیر ہو اور اس طرح وہ ختم ہو گیا, اصول حدیث اصول فقہ. تو انشاءاللہ ان کی اس کتاب کی جگہ پھر ہم کوئی اور کتاب جو ہے نا وہ شروع کریں گے, اور اس کتاب کا نام ہوگا علم میراث. کیا لگتا ہے آپ کو, علم میراث ٹھیک ہے نا؟ ہلو, یہ کتاب چونکہ انہوں نے وہ شروع کیا تھا نا, کیا نام ہے اس کا, آپ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ عظما میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہلو, اچھا میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے اس کتاب کو شروع کیا تھا نا, تو ہم نے الفوظ الکبیر کو بھی ختم کیا, آج ہم نے اصول فقہ کو بھی ختم کیا. ہمارا تقریباً تھوڑا سا وہ رہ جاتا ہے, اصول حدیث ہے اور دوسرے تقابل جن تو ویسے ہم نے شروع کیا ہے. تو اس کے بدلے آپ نے کون سی کتاب پھر شروع کرنی ہے؟ چلو ٹھیک ہے, چلو ایسا کرتے ہیں. ہاں کو کیا چیز؟ ہاں علم النحو و علم الصرف, وہ علم النحو و علم الصرف بھی ہم وہ بھی شروع کریں گے, وہ بھی ہمارے اس نصاب کا ایک حصہ ہے. وہ تو ویسے ہم پڑھ بھی رہے ہیں, جو 3 بجے کی کلاس ہے اس میں بھی ہم نے شروع کیا ہے, لیکن اس کو بھی انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. لیکن جو نیکسٹ ہوگا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ بھی آپ کے نصاب کا حصہ ہے, طلاق اور نکاح وغیرہ, یہ شروع کریں گے. اور ابھی جو کتاب ہو رہی ہے نا یہ دوسری ہماری اصول حدیث کی, یہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم علم النحو وہ شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے نا اس طرح؟ ہاں ابھی اصول حدیث پہ آ جائے گی.